کہ جی جلیلہ حیدر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین ایک کلپ مجھے یاد آیا. اقوام متحدہ کا ایک نمائندہ تھا, یونائٹڈ نیشن کا ریپرزینٹیٹیو, جو کہ ایک رپورٹ پڑھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا. میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا, یہ کلپ چلایا بھی تھا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو کلپ دکھاؤں دوبارہ جنہوں نے نہیں دیکھا, کہ وہ جب رپورٹ پڑھ رہا تھا تو بتا رہا تھا کہ کتنی خواتین کے ساتھ عصمت دری کے واقعات پیش آئے کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں. اور یہ ریپ کس نے کیا؟ بھارتی سینا نے, بھارتی فوجیوں نے. جس ملک کی سینا, جس ملک کی فوج کے دماغ اتنے گندے ہوں گے کہ وہاں کی پھر آپ دیکھ لیں کہ نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں بی جے پی کی, پھر وہاں کے جو لوگوں کی سوچ ہے, تو وہاں پہ وہ جو سوچ ہے وہ اوپر سے نیچے تک آئے گی. اور اسی طرح پھر وہاں پہ عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. پھر اس ملک میں آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں. اور کشمیر میں جہاں پہ قابض ہیں, مقبوضہ کشمیر میں, وہاں پر بھی عورتوں کے عصمت دری کے واقعات پیش آتے ہیں. اب جو نمائندہ وہ رویا پھوٹ پھوٹ کر, اس سے میرا بھی ایک سوال ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس نے محسوس کیا, اس کے جو ساتھی لوگ ارد گرد موجود تھے ان کے سامنے اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, جس میں اس نے بتایا کہ کم سے کم عمر کتنی ہوتی ہے اس بچی کی جس کا ریپ کیا جاتا ہے. تو خود بھارتی فوجی, بھارتی سینا کرتی ہے ان کشمیری خواتین کا ریپ, اور اس میں جو سب سے بڑی عمر کی خواتین ہیں, آپ یقین کریں کہ 70 سال سے اوپر کی خاتون, ایک بزرگ خاتون, اس کا بھی ریپ ہوا ہے کشمیر میں. اور کس نے کیا؟ بھارتی فوجیوں نے, بھارتی سینا نے. اب دیکھ لیں کہ یہی جو سارا وہاں پہ بھارت میں جو نچلی سطح ہے وہاں پہ بھی یہی ایک میسج جاتا ہے. پھر وہاں پہ بسز میں, پبلک ٹرانسپورٹس میں, اور اب اسپتالوں میں ڈاکٹرز تک محفوظ نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو انڈین ادارے ہیں, یہ ان کی اپنے سرکاری اداروں کی رپورٹ بتاتی ہے کہ مودی, نریندر مودی کے چمکتے دمکتے سو کولڈ شائننگ انڈیا میں سالانہ 25,000 خواتین کا ریپ ہوتا ہے. 25,000 خواتین سالانہ. اگر آپ مہینے کے حساب سے دیکھیں تو 2,083 خواتین ہر مہینے اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. اور اگر ہفتے میں دیکھا جائے تو 7 دن کا جو ریشیو بنتا ہے وہ بنتا ہے 520 خواتین پر ویک جن کا ریپ ہوتا ہے, عصمت دری کے واقعات پیش آتے ہیں. اور یہ بنا رہا ہے اپنا شائننگ انڈیا. اس کو شائننگ انڈیا نہیں, میرے خیال سے برننگ انڈیا کہنا چاہیے, جہاں پہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں, وہاں پہ کرسچن سفر کر رہے ہیں, وہاں پہ جو سکھ ہیں انہوں نے اپنی تحریک شروع کی ہوئی ہے خالصتان کے لیے, وہ باقاعدہ سٹینڈ لے رہے ہیں. اور سکھ رہنماؤں کی جو تحریک ہے اس کو روکنے کے لیے کس طرح دوسرے ممالک میں ان کی قتل کی سازشیں کی جاتی ہیں بی جے پی کی حکومت کی جانب سے, را کی جانب سے, یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے وہاں پہ کتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے زبردستی نعرے لگوائے جاتے ہیں جے شری رام کے. وہاں پہ گاؤں متا کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جاتا. آپ یہ سب کچھ واقعات پڑھتے رہتے ہوں گے, ساتھ ساتھ میں تو رپورٹ کرتی رہتی ہوں اپنے پروگرام میں. اور میرے خیال سے انڈیا کا نام اب ہندوستانی ریپستان ہونا چاہیے, اور شائننگ کی بجائے اگر یہ برننگ انڈیا کر لیں تو شاید میرے خیال سے بڑا بہتر ہوگا. جاتے جاتے ذرا کلپ دیکھ لیجئے گا کہ اقوام متحدہ کا نمائندہ کس طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا اپنے تمام ساتھیوں کے سامنے, جو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا. لیکن ساتھ ہی میں ایک سوال چھوڑے جاتی ہوں, کیا پھوٹ پھوٹ کر رونا کافی تھا؟ یہ کافی نہیں تھا. وہاں پہ بیٹھے جو لوگ ہیں وہ سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں. کشمیر میں جتنا ظلم ہو رہا ہے اس پر سٹینڈ لیا جا سکتا ہے, لیکن یہ سٹینڈ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے کشمیر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور کس طرح کشمیر پر قبضہ کیا گیا, بھارتی پارلیمنٹ سے کیا ہوا, وہاں کے عدلیہ سے کس طرح کے ڈیسیژنز لیے گئے, یہ سیدھا سیدھا ظلم ہے. اور یہ جو انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں ہیں, یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں, اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ اپنے دفتروں پر تالے لگا دیں. میرا ان کو مشورہ. کلپ دیکھیے گا, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل پہ. زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.